جب نبی نے حسین مولا کو گود میں لیا، نومولود بچے کو لا کر بی بی نے بابا کی گود میں دے دیا، اور جب مولا نبی نے مولا حسین کو گود میں لیا تو جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ فرمائی، ربنا وجعلنا ربنا اجعل افئدتن ربنا اجعل افئدتن من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ، یہ وہی دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے مانگی تھی، ربنا وجعل افئدتن من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ، میرے بچوں سے محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے۔ یا اللہ، میری نسل سے لوگ محبت کریں، ان کی طرف راغب ہوں، ان سے پیار کریں، یہ لوگوں کے دلوں میں میرے بچوں کی محبت ڈال دے۔ یہی دعا حضرت نبی مکرم نے امام حسین کو گود میں لے کے فرمائی، یا اللہ، لوگوں کے دلوں میں میرے حسین کی محبت ڈال دے۔ جی حضور، امام حسین کی محبت فرماتے ہیں، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین۔ حسین کی محبت سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ایجاد ہوگی، جو حرارت لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت سے مومنوں کے دل میں ایک حرارت ایجاد ہوگی جو لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ یعنی حسین مولا کا ذکر لوگوں کے دلوں کو متحرک رکھے گا۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ حسین سے تعلق میرا اور آپ کا گہرا ہو جائے۔ نبی چاہتے ہیں، گزر رہے ہیں ایک رستے سے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر ایک بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس سے شفقت فرمائی، پھر اسے زمین پر اتار کر چند قدم آگے بڑھے تو ایک صحابی محترم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، دروازے پہ آنے والی خاتون سے کہا، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اپنے اس بچے کو خاموش کرواؤ۔ نبی حسین کے رونا برداشت نہیں کر پاتے۔ سفر سے لوٹے ہیں سرکار، فرمایا، ام سلمہ میں حجرے میں محو استراحت ہوں، آنے والوں کو بتا دینا کہ نبی سفر سے لوٹے ہیں۔ گویا ایک استعارہ اور ایک پیغام ہے کہ آنے والوں کو روک دینا کہ وہ مجھ سے ملنے حجرے میں نہ آئیں، میرے گھر میں نہ آئیں۔ کچھ ہی دیر میں حسین مولا جو 3 سال کے ہیں دوڑتے ہوئے آئے اور اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے کہ نانا آ گئے۔ تو جناب ام سلمہ نے روک دیا، بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں اور یہ پیغام مجھے دیا ہے۔ تو فرمایا، اماں کیا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا، حسین تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ یہ سن کے حسین واپس ہوئے، ابھی چند قدم حسین لوٹے تھے کہ نبی حجرے سے باہر آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا، تم نے حسین کو لوٹا دیا؟ اور حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنے حجرے میں جا کر اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ بی بی فرماتی ہے، کچھ دیر بعد نبی کے بلند رونے کی آواز، حجرے سے باہر سرکار کے رونے کی آواز۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں حجرے میں داخل ہوئی اور میں نے کہا، یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتی ہے، میں ابھی پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نے منظر کیا دیکھا۔ حسین کا نبی نے کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کا نبی مکرم نے کرتا اتارا ہوا ہے اور سینے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور بوسے دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ام سلمہ میرے اس بچے کو کربلا میں مارا جائے گا، ام سلمہ میرے اس بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ عزادارو، بہت عبادت کر لی آپ نے۔ کربلا حسین نے 2 محرم کو آباد کی۔ 10 محرم کو حسین عصر کے وقت شہید ہو گئے۔ یہ 8 دنوں کا دورانیہ جو قیامت تک امامت کرے گا،
جو قیامت تک رہنمائی کرے گا، جو قیامت تک وجہ بن گیا، سبب بن گیا ہدایت کے لیے۔ یہ 8 دنوں کا دورانیہ، مگر عزیزو 8 دن میں نے کہہ دیے۔ کوئی پوچھے جناب زہرا کے دل سے کہ وہ عصر کا پہر کیسا تھا، وہ عصر کا وقت کیسا تھا، وہ عاشور کا سورج نمودار ہوا تو اس نے کیا کیا دیکھا؟ وہ جو 61 ہجری کا عاشور، وہ جو 61 ہجری عاشور کے دن کا سورج، اس نے کیا کیا کربلا میں دیکھا؟ آپ ایک مشہور سلام پڑھتے ہیں، مجرئی خلق نے ان خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ عاشور کے سورج نے کیا کیا دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے سارے لاشیں اٹھائے۔ بھائی ایک جملہ رونے والوں کے لیے، ایک جملہ، حسین مولا نے صبح سے عصر تک ایک ایک لاشا اٹھایا۔ روتے اس لیے ہیں کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، امام حسین کا لاشا کوئی نہیں اٹھانے والا تھا۔ 3 دن نبی کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن رہا۔ امام حسین نے عصر عاشور اور عاشور کے دن ہر لاشا اٹھایا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لاشیں تو حسین مولا نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے، بہت روئے حسین۔ ایک لاشا جس پہ حسین مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ حضرت قاسم ابن حسن کا لاشا۔ امام حسین کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسن کے فرزند ہیں حضرت قاسم، بہت روئے اپنے بھتیجے کے لاشے پر۔ دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے، وہ لاشا عباس کا لاشا۔ کمر پکڑ لی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، بہت روئے اپنے بھائی کے لاشے پر، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے، بہت گریہ کیا امام حسین نے اپنے بچے کے لاشے پر۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا، چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور اب کربلا کا میدان، حسین میدان کربلا میں اکیلے ہیں، حسین میدان کربلا میں تنہا ہو گئے۔ وہ ایسا وقت آیا کہ جب کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی برچھی مارتا تھا، اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگاتے تھے۔ کبھی دائیں گرتے تھے تو کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، کبھی بائیں گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ یزیدی سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے وقت اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر یہ بھی تو بتایا کہ کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، تو پھر کیا کہہ رہے تھے حسین کہ مجھے نہیں چاہیے؟ ایک عارف، ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، سیدہ زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ اور اب کربلا کا میدان ہے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر آ گئے، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے تاریخ اسلام میں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ خنجر لے کے آگے بڑھا، خنجر حسین کے گلو پہ چلا یا تمام تہذیبوں پہ چلا، تمام اقداروں پہ چلا، تمام محاسن اور خوبیوں پہ چلا، اسلام کی تاریخ پہ چلا، قربانیوں پہ چلا؟ یہ کیسا خنجر ہے اور یہ کہاں چل رہا ہے؟ لیکن جب یہ خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہے، آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، مگر کوئی نہیں تھا جو حسین ابن علی کی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ اب کچھ دیر کے بعد نیزے کی انی پر یہ سر چڑھے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ ان کے مولا کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور پھر شام غریباں آ جائے گی۔ کربلا کا میدان، شام غریباں کا منظر۔ جنہیں دن میں کام کرنا تھا وہ کر گئے، جنہوں نے قربانیاں دینی تھی وہ دے گئے۔ اب قربانیوں کا رخ بدلا ہے، اب انداز بدلا ہے، اب قربانیاں حرم رسول اللہ کی ہوں گی،
اب قربانیاں ناموس مصطفیٰ کی ہوں گی، اب قربانیاں نبی کی توہین کرنے والوں کے لیے ایک پیغام رکھتی ہوں گی کہ اب زینب کی قربانی شروع ہوگی، اب بیویوں کی قربانیاں شروع ہوں گی۔ شام غریباں علی کی علی بیٹی زینب جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچوں کو جمع کرتی رہی، بیویوں کو لا لا کے بٹھاتی رہی۔ جب سب بچے بلا لیے گئے اور لا کر بٹھا دیے گئے تو بیوی نے بیوی ام کلثوم سے کہا، بہن زینب سکینہ نظر نہیں آ رہی، حسین کی بچی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں بہنیں ڈھونڈنے نکلیں تو کیا دیکھا کہ ایک نشیب میں جہاں بہت سے پتھر پڑے ہیں، نیزے پڑے ہیں، وہاں بی سکینہ بیٹھی ہوئی، وہاں بی سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ آواز دے کر کہا، سکینہ کہاں لیٹی ہوئی ہو؟ کہا، پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ رہی تھی، جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو میں بابا کو پکار رہی تھی، بابا کہاں ہو، بابا میری مدد کرو۔ تو اس لاشے سے آواز آئی، سکینہ میرے قریب آ جاؤ، بابا کا لاشا ہے پھوپھی اماں۔ کیسے دیکھا ہوگا ایک بہن نے اپنے بھائی کا ایسا لاشا؟ لا کر جناب سکینہ کو بٹھایا وہاں جہاں سارے بچے بیٹھے تھے۔ بہت دیر ہو گئی عزادارو، آپ نے مجلس سن لی، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون لایا، مگر اتنا لکھا ہے تاریخ نے کہ شام غریبہ میں پانی آیا اور پانی جناب زینب نے بچوں کو پلایا۔ سب سے پہلے جب سکینہ کو دیا نا تو بیوی نے ادب اہل بیت کا اظہار کیا، کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا، پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنا بی سکینہ نے کوزہ اٹھایا اور میدان کربلا میں اندھیرے بن میں جانے لگیں۔ جناب زینب کی آواز آئی، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا، پھوپھی اماں ابھی آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی، میرے بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، میرا بھائی واپس نہیں آیا، پھوپھی اماں میں اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ کیسے پانی پیا بیوی نے، اس کا بیان مشکل ہے۔ پھر جب سب بچوں نے پی لیا تو جناب زینب نے بڑی بیویوں کو پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ ساری بیویوں نے پانی پیا مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھیں۔ تو امام سجاد سے آ کر کہا، زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ تو امام سجاد ایسے آ کر بیٹھے جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، اور بیٹھ کے کہا، ماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں۔ اب حکم امام تھا تو جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میری بات تک منتقل ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، پھر تکرار کر رہا ہوں، مگر اتنا ہے کہ جب بی رباب نے بی زینب نے پانی پی لیا، اللہ اس بی پر خاص کرم نازل فرمائے۔ آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی بچوں کے برابر میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی بیویوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بھابی رباب مضطرب ہیں، قریب جا کر کہا، بھابی آپ مضطرب ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ فرمانے لگی، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرے والی کو کربلا میں ذبح کر دیا، نبی کا گھرانہ کربلا میں لوٹ لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔